جی، السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی جیسے کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی، جو کہ میں نے کہا تھا کہ رمضان اور عید کے بعد انشاءاللہ، اور پھر میں خود کچھ پرسنل فیملی میں کچھ ٹریجڈی ہو گئی تھی، اس وجہ سے پھر میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور جو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا پلان تھا کہ اب ہم جو ویڈیوز کریں گے وہ جو نان بلیورز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے، کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو آج تک تو یہی ہوتا تھا کہ وہ ہم سے کوشچن کرتے تھے بلیورز کے ساتھ کہ جی آپ بتائیں۔ تو اب ہم کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے جو بلیورز کے لیے آپ سمجھیں کہ ان کے ایمان کی تجدید کا ہے اور ریفریش ہوگا، اور پلس اگر ان کے لیے جو نان بلیورز ہیں ان کے لیے ہم کچھ کویسچنس ریز کریں گے کہ اگر آپ کی پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا کے نبی نہیں تھے نعوذ باللہ، تو پھر آپ اس کے لیے ہم کوشچنس ریز کریں گے۔ تو اس کو اب اس میں سب سے پہلے جو بات سمجھنے سے سب سے بڑے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہستی تھی، جو ان کا نبوت کا سارا تھا، وہ ایک ہمارا اسٹیبلش ہسٹری کے تھرو ابھی تک اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ کسی کا ان کی نبوت پہ ایمان لانا یا نہ لانا یا اس کو نہ سمجھنا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے جو ان کی لائف تھی وہ ایک نون ہسٹری، اور کسی بھی ہسٹورین اور اس کے اوپر واقعات کے اوپر کہ آپ نے نبوت کا جو ہے اعلان کیا تھا، اور پھر آپ نے خدا کی کتاب کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا، اس کے اوپر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور ان کی لائف میں جو سارے ڈفرینٹ واقعات ہیں وہ کنفرم کیے جا سکتے ہیں، اور موسٹ آف دی پیپل کو ویسے پتہ بھی ہے، چاہے وہ بلیورز ہوں چاہے وہ نان بلیورز ہوں۔ تو اب میری جو جتنی بھی میں یہ ویڈیوز کروں گا، یہ میں بڑی ہی بیسک سے شروع کروں گا، جو میرے پوائنٹس ہوں گے ان کے لیے، نان بلیورز کے لیے، اور پھر میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا جاؤں گا۔ سو اس لیے یہ بڑا ہی ایک اس کو سیریز آف ویڈیوز کے تھرو میں کروں گا۔ تو ابھی سب سے پہلے جو ہے ابھی جو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو کہ نان ہسٹری کے اندر آلریڈی ہے، کہ آپ جو تھے آپ نے ایک نبوت کا دعویٰ جو تھا وہ 40 سال کی عمر میں کیا تھا، 40 ایئرز آف ایج۔ تو اس سے پہلے جو آپ کی لائف تھی وہ، کیونکہ آپ کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت جلدی، والد صاحب تو پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے تھے، تو آپ اس دور کے بھی جو کہ آج سے سمجھے تقریباً آلموسٹ 1500 سال پہلے کی بات ہے، آپ کسی بھی اسکول میں نہیں گئے تھے، اور آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم جو ہماری اپنی لینگویج میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ امی تھے۔ امی کا لفظ اگر جن لوگوں کو نہیں معلوم، مینس کہ جو کبھی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کو نہ لکھنے کا پتہ تھا اور نہ پڑھنے کا پتہ تھا، سو دے could not read or write۔ تو کیونکہ آپ کے حالات ایسے ہوئے، اور جو کہ بعد میں میرے خیال میں تو یہی ہے کہ وہ خدا کی ہی کوئی مصلحت تھی تاکہ ہم ان چیزوں کو پروو کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اسٹیبلش، جو کہ نان ہسٹری میں ہے، اس میں بلیورز اور نان بلیورز کسی کو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس پہ اختلاف ہوگا، کہ ایک امید ہے، یعنی کہ جو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور اس دور کے بھی جو بھی اسکول تھے وہ کسی بھی اسکول میں نہیں گئے تھے، تو جو بھی ان کے تعلیمی درسگاہیں ہوتی تھیں۔ تو اب آپ نے 40 سال کی عمر میں آ کے جب نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے بعد آپ جو بھی ورسز آپ بتاتے تھے قرآن شریف کی، تو وہ آپ کے جو کہ ہمارا بلیو ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہی آتی تھی۔ تو اب اگر ہم نان بلیورز کے شوز میں آ کے سوچیں اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں، تو پھر آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، تو پھر نعوذ باللہ ہم یہی بات کریں گے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ ہم نے آپ ہی کے کویشچن ریز کرنے ہیں، کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ جو بھی آیات تھیں وہ پھر کیا پروفٹ جو تھے وہ خود پھر اپنے پاس سے ہی بنا کے بولتے ہوں گے، اگر آپ کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی جو کلام تھا وہ تو نہیں تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پاس سے ہی اس کو کریٹ کرتے تھے۔ تو اب اس میں جو سب سے پہلے جو میرا پوائنٹ آف ویو جو مجھے ان نان بلیورز کے لیے ریز کرنا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی 40 سالہ زندگی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ جس طریقے سے بھی بات چیت کرتا ہے، وہ چاہے کتنا اعلیٰ شاعر ہو، اتنا اعلیٰ رائٹر ہو،
اس کا ایک بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے میں بات کرتا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح بات کی گئی ہے تو یہ اس شخص کا طریقہ کلام ہے، یہ اس طریقے سے بات کرتا ہے، اس کی زبان کی جو پروفیشنسی ہے وہ ایسی ہوگی، وہ اس طرح بات کرے گا. تو جب آپ نے 40 سال کی عمر میں اچانک آپ نے بتایا کہ اب میرے پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے اور میں یہ دے رہا ہوں، جو کہ قرآن شریف 23 سال کی عرصے میں نازل ہوا، تو اس لینگویج کو اگر آپ دیکھیں تو وہ لینگویج جو آپ کی روٹین میں بولنے کی جو حدیثیں ہیں، جو بعد میں بھی ایون پروفیٹ ہوڈ کے اعلان کے بعد بھی جو حدیثیں ہیں اس لینگویج میں اور جو قرآن کی لینگویج میں، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جس طرح پریزنٹ کی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اعلیٰ شاعر اور ادیب اس کو پریزنٹ کرتا ہے، اور وہ اس کی لینگویج کا ایک سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو جو لوگ بھی آپ میں سے جن کے جاننے والے یا کوئی عزیز جیسے مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، وہ چاہے بلیورز ہوں چاہے نان بلیورز ہوں، اور ان کو اگر آپ کہیں کہ بے شک بتائیں کہ یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں ہے، تو آپ حدیث کی کوئی 8-10 پیجز دے دیں اور اس کے بعد قرآن کے 8-10 پیجز دے دیں، تو جیسے کہ میرے اور آپ کے رشتہ دار آپ کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ اس شخص کا طریقہ کلام ہے یا نہیں ہے، یہ اس طریقے سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی لینگویج ہے، یہ اس شخص کی لینگویج نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. سو آپ کو بڑا ہی ایزی ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کسی بھی ایک شخص کا 40 سال میں جو اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے، تو قرآن کی لینگویج اس لینگویج سے جو کہ آپ کے ویسے بولنے میں حدیثوں کی فارم میں یا 40 سال سے پہلے جو بھی آپ بولتے تھے، وہ انتہائی ڈیفرنٹ تھی، وہ انتہائی ایک ڈفرینٹ قسم کی لینگویج آ گئی تھی. تو میرا پوائنٹ سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا 40 سال تک آپ کے درمیان، لوگوں کے درمیان میں رہنا، اور اس کا جو بھی ان کا بولنے کا طریقہ تھا اور جو بھی ان کا سٹائل تھا، انداز بیان تھا، وہ قرآن کے ساتھ بالکل ہی میچ نہیں کرتا تھا. تو جب آپ کہتے تھے کہ یہ وحی ہے اور یہ قرآن کا حصہ ہے، تو وہ لینگویج انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ پہلے بولتے رہے اور جو حدیثوں میں ہے. آپ اس کے لیے اگر کسی کو بہت زیادہ کیوریس ہو تو وہ کسی بھی جو عربی سمجھنے والے ہیں ان کو بول سکتے ہیں. اور اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی اور آپ تھوڑا بہت اس کو، جیسے ہم اردو پڑھنے والے جانتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ایون اگر آپ کو بہت پروفیشنسی نہیں بھی ہے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی دو سیم سورسز یا سیم شخص کی جو ہے وہ بیان نہیں ہے. سو نعوذ باللہ جب میں شخص کہہ رہا ہوں تو اس کا مقصد میں ایتھیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو نان بلیورز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا کلیم یہ ہے کہ خدا نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ پروفٹ بھی نہیں ہے، اور پھر اگر وہ پروفٹ بھی نہیں ہے تو پھر وہ جو بھی آیتیں بتا رہے تھے وہ نعوذ باللہ ان کی سیلف کریٹڈ تھی. تو اس لینگویج میں جو 40 سال تک آپ بولتے رہے، اچانک ایک دن ہی بندہ جو ہے وہ چینج کیوں ہو جاتا ہے، اس کی بالکل ہی پروفیشنسی چینج ہو جاتی ہے، اس کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے. سو یہ بہت بڑا ہے جس کو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کو دیکھیں، اور میں آپ کو پوری اتھارٹی کے ساتھ تمام علماء کرام کو سننے کے بعد اور اپنی کنفرمیشن کرنے کے بعد یہ آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ وہ لینگویجز دو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں، اور کوئی بھی شخص ان کو پڑھنے کے بعد یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سیم سورس سیم شخص کی نہیں ہو سکتی. دوسرا اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ ٹوٹل 23 سالوں میں تقریباً نازل ہوا ہے. سو فرام ڈے 1 ٹو دی لاسٹ ورس 23 ایئرز لگے ہیں. اگر کوئی بھی شخص، اب دوسرا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی شخص جو، جیسے آپ علامہ اقبال کو لے لیں، شیکسپیئر کو لے لیں، احمد فراز کو لے لیں، جو بھی ٹاپ لیول کے رائٹرز یا شاعر، وہ جب پہلے دن اپنا کوئی انہوں نے آرٹیکل لکھا ہوگا، کچھ مضمون لکھا ہوگا، کوئی شعر لکھا ہوگا، وہ اور جب وہ 23 سال کے بعد لکھ رہے تھے، اس کے دوران میں ان کی لکھنے کی مہارت میں، پروفیشنسی میں اتنا فرق آ گیا ہوگا کہ آپ ان کے پہلا شعر یا پہلی صفحہ یا پہلی نظم یا پہلا آرٹیکل پڑھنے کے بعد جب وہ 23 سال سے لکھتے رہے ہوں گے یا بولتے رہے ہوں گے تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق آ جاتا ہے، پروفیشنسی بہت بہتر ہو جاتی ہے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ وی لاگز ہیں،
ابھی میں نے تو ہے کو 10-12 ہی کی ہیں. مثلا ایک میرے ذہن میں فوراً ایگزامپل آ رہی ہے، صدیق جان صاحب ہیں جو پولیٹیکل کرتے ہیں. اگر آپ ان کا پہلا ویلاگ دیکھیں اور جو آج وہ ویلاگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسی طرح جس بندے نے کوئی بھی رائٹنگ لکھی ہے، کوئی بھی مضمون لکھا ہے، تو جب اس شخص نے وہ سٹارٹ کیا، چاہے وہ پوئٹری تھی چاہے وہ تھا، تو 23 سالوں میں اس کی تحریر میں بہت زیادہ نکھار آ جاتا ہے، اس میں پروفیشنلزم آ جاتا ہے، اس میں چینجز آ جاتی ہیں. تو قرآن شریف میں آپ جب اس کو پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک پڑھ لیں تو آپ کو کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اس کی تحریر جو ہے، جو اور مائنڈ یو کہ وہ کبھی لکھ کر نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، تو وہ زبانی ہی بولتے تھے کہ یہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے. سو وہ لکھ کے بھی نہیں بول سکتے تھے کبھی، تو اچانک ہی ان کو بولنا پڑتا تھا. 23 سالوں میں آپ کی پہلے آیت سے لے کے جو آخری آیت نازل ہوئی، اس میں کہیں پہ بھی اگر آپ کو یہ بتایا نہ جائے کہ یہ مکی صورت ہے یا یہ مدنی صورت ہے یا یہ پہلی ہے یا یہ دوسری ہے یا آخری ہے، آپ اس کے انداز تحریر میں کوئی ڈفرینس نہیں نکال سکتے. جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، اوبیسلی یہ جو نزول کی ترتیب تھی وہ نہیں تھی. تو آپ پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں سے بھی یہ فرق نہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ تحریر کسی بگنر کی ہے، اور یہاں یہ جو انہوں نے بولے تھے یہ کسی بگنر کے ہیں، اور یہ ابھی جو ہے 23 سال کے بعد وہ بندہ پرفیکٹ ہو گیا اور اس کی تحریر میں فرق آ گیا ہے. سو فرام فرسٹ ورڈ ٹو دی لاسٹ ورڈ جو اسٹائل آف ایکسپریشن ہے وہ بالکل ہی سیم ہے. سو یہ ایک دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ خود کریٹ کر رہا ہو تو اس کی تحریر 23 سال تک سیم رہے گی. اور یہ مائنڈ یو کہ تحریر ہمارے پاس تحریری فارم میں آپ تو لکھ کر نہیں لاتے تھے، آپ تو کبھی جب وہی آتی تھی تو اچانک بولتے تھے، اور 23 سالوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے بولا ہے. سو اس کو یہ پاسبل نہیں ہے. سو دونوں پوائنٹ جو میں نے بتائے ہیں آپ کو وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی ایک بندہ 40 سال کی عمر میں جو بھی شاعر یا ادیب ہوتے ہیں وہ کچھ بچپن سے لے کے لڑکپن سے جوانی میں وہ اس کا ظہور نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو خود قرآن میں ہی ایکسپلین کیا گیا ہے ایک جگہ پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا جو آپ کے ارد گرد کے لوگ تھے جو مکہ میں رہنے والے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ کیا تم نے کبھی بھی آپ میں پروفٹ محمد میں اس طرح کی جو بیان کیا گیا ہے، اس طرح کی کبھی آپ نے کوئی شائبہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کبھی اس طرح ایکسپلین کرتے ہو کہ قرآن جس طرح ایک بہت اچھی کوئی پوئم ہوتی ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، کوئی شعر و شاعری ہوتی ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے، تو قرآن کے اندر وہ وزن اور وہ ترتیب اور اس کی پروفیشنسی ایسی ہے. اور قرآن میں خود یہ چیلنج کیا گیا ہے مشرکین کو کہ کیا تم نے کبھی 40 سال میں ان کو اس طرح کبھی بولتے دیکھا تھا، اس ترتیب کے ساتھ، اس وزن کے ساتھ، اس شعر و شاعری کے سٹائل میں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے جیسے کوئی نظم پوری یاد آ جاتی ہے لیکن آپ اس بندے کا کوئی آرٹیکل ہر بار بھی یاد نہیں کر سکتے. تو اس میں اتنی ترتیب، اتنا وزن ہے کہ پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے. سو ابھی جو میں 2 پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے جو نان بلیورز ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ ایک شخص 40 سال کی عمر میں آ کے اچانک اتنا اچھا رائٹر، کیونکہ آپ کے بقول تو وہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو اتنا اچھا رائٹر جو کہ اس کا 40 سال تک کوئی ہنٹ نہیں ملا اور اس کو اچانک ہی اتنا پروفیشنسی ہو جاتی ہے کہ صرف بول کے وہ اتنی اچھی ادبی پارہ لکھ سکتا ہے، اس میں وزن ہو سکتا ہے، اس میں سیمیٹری ہو سکتی ہے. اور پھر اگر وہ 23 سال تک کسی چیز کو زبانی بول کے آپ کو بتاتا رہا ہے اور 23 سال کے بعد اس نے کمپلیٹ کیا ہے، تو اس کی تحریر میں وہ ڈفرینس کیوں نہیں آیا جو کہ کسی بھی رائٹر کی، آپ دنیا کا کوئی بھی رائٹر شاعر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا پہلا شعر یا پہلا مجموعہ اور جو آخری 23 24 25 سال تک وہ کرتا رہا، اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا. سو ابھی یہ ہم نے ان 2 پوائنٹس کے اوپر ابھی ایمفیسائز کیا ہے، اور میں ابھی آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے بھی بڑی ہی بیسک چیزوں سے شروع کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو اتنے سارے کوسچنس، کامن سینس کوسچنز ریز کروں گا کہ جو میرے جو نان بلیورز بھائی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جیسے ہم سے کوسچن کرتے ہیں تو ہمیں بتانے کے لیے ان کو کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں، اس طرح وہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد ایک بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے.
جبکہ حدیثوں کا سٹائل وہ نہیں ہے بولنے کا. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 2 ڈیفرنٹ سورسز ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا 23 سال تک اس میں کچھ فرق کیوں نہیں آیا. ابھی میں نے بڑے ہی 2 بیسک چیزیں بتائی ہیں آپ کو. انشاءاللہ یہ سیریز آف ویڈیوز ہوں گی جس میں میں ایسے بہت سارے کویشچن میں بھی درجنوں کویشچنز ہوں گے جو میں ریز کروں گا, ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک کامن سینس ضرورت ہوگی. اور وہ جو ہے اٹ ول بی اے برین اسٹارمنگ سیشن فار نان بلیورس, اور جو ہمارے بلیورز ہیں ان کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں ان کے ایمان کے لیے بہتر ہوں گی. سو پلیز اس کو فالو کیجیے گا. میں ابھی اس کی بہت ساری ویڈیوز کرنے لگا ہوں کیونکہ ابھی 15 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے, تو اس لیے میں ابھی مزید پوائنٹس فوراً ابھی ایکسپلین نہیں کر رہا, ابھی صرف 2 پوائنٹس پہ رہتا ہوں. تو انشاءاللہ اس کو فالو کیجیے گا, میں اس کو بتاتا رہوں گا. اوکے جی, اللہ حافظ.